بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ بھارت میں مودی حکومت آنے کے بعد ایک پالیسی وضع کی گئی کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ پیش کیا جائے اور پھر اس سے پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کروائی جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان کی ریپوٹیشن اتنی باہر خراب کر دی جائے کہ دنیا سمجھے کہ یہ ٹیررزم کرواتے ہیں، لہٰذا یہ ملک جو ہے اس سے اچھے تعلقات رکھنا مناسب نہیں۔ یہ سارا کام اس تناظر میں کیا جا رہا تھا جہاں بھارت نے کشمیر میں ایک ریاستی دہشت گردی کا دورہ شروع کیا ہوا تھا، اور بھارت کے اپنے ہی اندر جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کو بے دریغ مارا جا رہا تھا، کبھی گاؤ رکشا کے نام پہ اور کبھی شہریت کے نام پہ، کبھی کسی پہ دہشت گردی کا الزام لگا دیا، اور کئی رائٹس ہوئے جیسے پچھلے 2 سال پہلے دہلی رائٹ ہوئے اور اس طرح، جس میں کہ بے دریغ مسلمانوں کا خون کیا گیا۔ ان حالات میں صرف یہاں تک بات نہیں تھی، دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ بھارت باقاعدہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، جہاں کہ افغانستان سے وہ ٹی ٹی پی یا داعش وغیرہ کے گروہ بنا کے ان کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم کروا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چابہار پورٹ پہ کام کرنے کی وجہ سے ان کو جو رسائی تھی وہاں پہ ایران کے اندر، وہاں سے ایران پاکستان بارڈر کی طرف یہ روانہ کرتے تھے بلوچ سیپریٹسٹ، جنہوں نے چائنیز کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، بعض چائنیز پہ حملہ کیا، بعض چائنیز مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر امن امان کی صورتحال پیدا کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کلبھوشن کو پکڑا تھا، جو کہ بلوچستان میں ایران بارڈر کی سائڈ پہ ایران سے کراس کر کے بلوچستان میں آیا اور پھر یہاں پکڑا گیا، اور بڑی مشکل سے اس شخص کو لیور ان کیا گیا، یہاں بلایا گیا اور پھر اس کو گرفتار کیا گیا، اور آج بھی پاکستان کے قبضے میں۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھارت آج بھی اس حرکت سے باز نہیں آیا۔ ایک طرف تو وہ دوبارہ افغانستان میں اپنے پاؤں جمانا چاہتا ہے، اس کا انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں ٹیررزم کرواتا رہے، اور چابہار میں تو وہ پہلے سے موجود ہے کیونکہ ایران کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہے، اور چابہار پورٹ جو ہے وہ بھارت مینیج کر رہا ہے، لہٰذا وہاں سے وہ بلوچ سیپریٹسٹ کو سپورٹ کرنا وہ اس کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں۔ آج جب کہ دنیا کی بہت ساری نظر دہشت گردی سے ہٹ چکی ہے، اور جو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں دنیا میں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، ایک طرف یوکرین کی جنگ چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان، دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ فساد چل رہا ہے، تائیوان اسٹریٹ میں خاصی کنفرنٹیشن ہے اور تائیوان کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ان حالات میں بھارت نے کوئی بھی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ وہ پاکستان کو بدنام نہ کرے یا نقصان نہ پہنچائے۔ ابھی یہ ہوا کہ بھارت کے ایسٹرن کوسٹ، جہاں پہ پہلے ہی وہاں پہ کوئی واقعات وغیرہ ٹیررزم کے ہوئے تھے، وہاں ایک کشتی، خالی کشتی جس میں کوئی نہیں تھا، وہ وہاں پہ فلوٹ کرتی نظر آئی، ساحل کے قریب آ گئی، اور اس میں کچھ سامان پڑا ہوا تھا اور 2 کلاشنکوف رائفل موجود تھیں۔ اب یہ ایک معمہ سا تھا کہ کون یہاں چھوڑ گیا یا کیسے آئی۔ بھارت نے فوری طور پہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا کہ پھر پاکستان وہی کر رہا ہے جو بامبے کا حملہ ہوا تھا 2008 میں۔ حالانکہ اس وقت بھی
بامبے کے حملے کے بارے میں پاکستان نے کہا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو تحقیقات ہوئیں اس میں بھی پتہ چلا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ایون ایک جرمن آتھر نے کتاب لکھی، 8 سال اس نے تحقیق کی اس پہ، اور 8 سال کی تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجہ پہ پہنچا، جرمن جرنلسٹ جو اس نتیجہ پہ پہنچا کہ یہ انڈین انٹیلیجنس را، سی آئی اور موساد کا مشترکہ پروجیکٹ تھا۔ یہ چیز آج چھپ کے دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس کا الزام حافظ سعید پہ، اور پھر امریکنز نے اس کے اوپر بڑا انعام رکھا ہوا تھا۔ حافظ سعید کے اوپر ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف کیمپین چلائی گئی، اس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کروایا گیا، یہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے جو ضرورت تھی۔ اور یہ آپریشن کیا اسی وجہ سے تھا، موساد نے، سی آئی اے اور بھارت نے مل کے، کہ یہ امریکہ اس وقت افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا، پاکستان کو ڈو مور کہا جاتا تھا، اور پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے کہ بھارت میں پاکستان نے ٹیررزم کرایا ہے، اس کا الزام رکھ کے پاکستان کو پریشرائز کیا جائے اور پاکستان سے افغانستان میں اپنی مرضی کا کام لیا جائے۔ یہ امریکہ کی مرضی تھی، امریکہ نے تعاون کیا اور یہ سب کچھ ہوا۔ اس میں ہو سکتا ہے پاکستانی لوگ استعمال ہوں، کیونکہ پاکستانی اس وقت افغانستان میں جہاد کے لیے ان کو لیور کر کے، ان کو بہلا پھسلا کے لے جاتے تھے لوگ کہ چل کے وہاں جہاد کرو، ادھر ان کو پکڑوا دیتے تھے جو بھارت کے ہاتھ میں قبضے میں موجود تھے پاکستانی، جن کو وہ استعمال کر سکتے تھے۔ اب جب یہ کشتی کا واقعہ ہوا اور پاکستان پہ الزام لگا تو فورن آفس نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا، ہمارے پاکستان کے فورن آفس نے، اور انہوں نے اس کو نہ صرف اس کی مذمت کی، کنڈیم کیا، بلکہ کہا کہ نیو دلی جو ہے یہ بالکل حقائق اور حالات کو توڑ مروڑ کے ہر حالت میں کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح بدنام کیا جائے، اور ہم یہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہوئی اور نہ پاکستان کسی بھی چیز میں ملوث ہے۔ فورن آفس کا جو سپوکس پرسن عاصم افتخار احمد ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اس چیز کو اچھال رہا اور پاکستان کے سر پہ الزام دھر رہا ہے۔ یہ یا واٹس ایپ پہ اس طرح کے الزامات چل رہے ہیں جہاں اس خالی کشتی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان یہاں کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری کوشش ہے یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اور قابل مذمت ایکشن ہے جو کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو کسی بھی ایسی چیز سے لنک نہیں کیا جا سکتا۔ اب انڈین میڈیا جو ہے وہ تو اس کو تو موقع چاہیے، انہوں نے انڈین انٹیلیجنس وغیرہ کا کہانی شروع کر دی کہ اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی طرف سے اب انفلٹریشن جو ہے وہ ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا راجوری کے علاقے میں انٹیلیجنس اور ٹروپس وغیرہ جو ہیں ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے، پاکستان وہاں پہ کچھ نہ کچھ کرے گا، کوئی وہاں پہ انفلٹریشن ہوگی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ فالس الارم، وہاں پہ کوئی انفلٹریشن نہیں۔ اگر آپ وہاں پہ آپ الرٹ کر دیا تو اس کو یہ تو وہ بتائیں، دیکھیں کہ کیا وہاں کچھ دیکھا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بھارت کے یہ لگاتار جو الزامات، اور یہ قدرت بھی ان کی کلی کھول دیتی ہے، جس طرح کے اس پروپیگنڈے کو تباہ کیا اس جرمن آتھر نے ایک کتاب لکھ کے کہ بامبے کا واقعے میں پاکستان ملوث نہیں تھا، اسی طرح اس کشتی کا مسئلہ معمہ بھی حل ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک جوڑا، ایک کوئی مغربی دنیا سے دو میاں بیوی یا ایک آدمی اور ایک عورت، وہ اس کشتی میں سفر کر رہے تھے اور وہ کروز کرنا چاہتے، وہ لمبے سفر پہ تھے کہ جیسے ان کے ذہن میں ہو کہ وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم اپنی چھوٹی کشتی میں جائیں گے، تو اس میں انہوں نے کھانے پینے کا سامان بھی سٹور کیا ہوا تھا، اپنی سیفٹی کے لیے ویپن اور اس کا ایمونیشن بھی رکھا ہوا تھا۔ لیکن ایک وقت پہ آ کے کشتی غالباً خراب ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی میکینیکل خرابی کی وجہ سے وہ چلائی نہیں جا سکی، اور پھر غالباً سمندر میں طوفان اور بارش وغیرہ حالات خراب تھے، تو انہوں نے موسٹ پرابلی کسی سے کوئی ریلیف وغیرہ کے لیے کسی کو ریکویسٹ کی، کیونکہ لازماً ان کے پاس کمیونیکیشن تو ہوگی، یہ وائرلیس سسٹم وغیرہ یہ لے کے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ کسی نہ کسی گراؤنڈ اسٹیشن سے
اپنا لنک قائم رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی مشکل میں آ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے تو پھر ان کو ریسکیو کیا جائے۔ لہٰذا ان کو کسی جہاز نے ریسکیو کیا، وہ ان کے ساتھ چلے گئے، کشتی انہوں نے ابنڈن کر دی، وہاں چھوڑ دی۔ اب کشتی میں 2 ویپن بھی پڑے ہوئے تھے، اور ویپن اور ایمونیشن دیکھ کے تو بھارت کے جو چبل لوگ ہیں انہوں نے یہ تماشا کھڑا کر دیا۔ تو پاکستان نے مذمت کی، لیکن میں خود اس چیز کی انتہائی شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بھارت کی عادت ہے کہ یہ فالس فلیگ کرتے ہیں۔ گنگا ایک جہاز جو انہوں نے 1971 کی جنگ لڑنے کے نقطہ نگاہ سے ایک پلاننگ کے تحت 1971 کی جنگ سے پہلے وہ اس کو لاہور ایئرپورٹ پہ اتار کے تو واویلا مچا دیا کہ جناب یہ ہائی جیک ہو گیا ہے، اس کو اس وقت بھی پاکستان کو بدنام کیا۔ اس کے بعد یہ کئی کر چکے ہیں، بامبے میں، پٹھان کوٹ میں، اور پھر یہ مختلف قسم کی جگہوں پہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیے ہیں، جس سے مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ بہرصورت یہ چونکہ راز بڑی جلدی کھل گیا تو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ بہرحال ڈھیٹ اور میں سمجھتا ہوں ایک بے شرم ملک ہے، یہ کام سے اس سے باز نہیں آئیں گے۔ کل کو پھر کوئی کشتی اسی طرح ادھر ادھر سے آ گئی تو الزام پاکستان پہ ہوگا۔ ہمیں اس چیز کو جس طرح اب فارن آفس نے فوری طور پہ ایک ریجیکشن اور مذمتی اسٹیٹمنٹ دی ہے، میرا خیال ہے یہ اپروپریٹ جواب ہے، اور ہمیشہ اسی طرح فوری طور پہ ان کے جھوٹ کو کھول کے ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔